Khur Sahab, Hello. Khur Sahab, Assalamu alaikum. At present, we are at the top of Hari Parbat Fort, which in Kashmir language is known as Kohi Maran. یہ کہا جا رہا ہے کہ before centuries, this hill used to be the center of snakes and serpents, vipers, سانپوں کا اڈا ہوا کرتا تھا یہ پہاڑ. پھر جو بزرگ نیچے ہے حضرت شیخ مخدوم حمزہ علیہ رحمہ کی وساطت سے وہ سانپ یہاں سے بھاگ گئے. اس لیے کشمیری میں اس پہاڑ کو ہم کہتے ہیں کوہی ماران, دی ماؤنٹین آف سنیکس ان کشمیری. لیکن اس کا جو پرانا نام ہے وہ ہاری پربت ہے. ہاری پربت ہسٹوریکلی ہاری پربت ہے. سر, کوہی ماران ایک ہسٹوریکل پہاڑ ہے. یہاں اس کے ساتھ ہماری ہندو برادری کا دل وابستہ ہے, سکھ برادری کے جذبات وابستہ ہیں, مسلمانوں کے ایمان کا مرکز ہے, مسجد یہاں پر ہے, اور ہمارے کلچر کا ایک بہت بڑا نام حضرت شیخ مخدوم علیہ رحمہ کی زیارت بھی یہاں پر نیچے ہے. سر, ہمیں یہ بتائیں, یہاں پر ایک قلعہ ہے جس کو فورٹ کہتے ہیں, ہاری پربت فورٹ. سر, ہمیں یہ بتائیے پہلے فورٹ کیا ہوتا ہے, پھر یہ بتائیے کہ پرانے زمانے میں فورٹ کیوں بناتے تھے, پھر وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو کوہی ماران دی ہاری پربت فورٹ. مصطفیٰ صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس قلعے کے متعلق کچھ کہوں. پرانے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے شہروں کو تحفظ دیتے تھے, ان کے گرد ایک دیوار بناتے تھے سارے شہر کی, اس کو کہتے تھے فصیل لگاتے تھے وہ شہر کے ارد گرد, اور ان کے دروازوں پر چپراسی ہوا کرتے تھے تاکہ رات کے وقت کوئی غیر آدمی نہ آئے یا کوئی جاسوس وغیرہ نہ آئے یا اندر سے کوئی کچھ چرا کے شہر سے باہر نہ لے جائے. اور پھر جو اونچائی ہوتی تھی وہاں پر فوج رکھا کرتے تھے تاکہ کوئی دشمن کی فوج نہ آئے, اور اگر ایسا ہو تو وہاں پر اس قسم کا سسٹم بنایا جاتا تھا تو اوپر سے آنے والے دشمن پر گولہ باری کی جا سکتی تھی. جب ہم نے اس قلعے کی سیر کی تو ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف یہاں پر وہ نشانات ہیں جہاں پر فوجی ہوا کرتے تھے, اور اوپر سے دیکھتے تھے کہ کہیں باہر سے کوئی دشمن تو حملہ آور نہیں آتا تھا. ایسا سسٹم ہے کہ کچھ سوراخ پیرالل ہیں, کچھ ڈیول سٹیئرس ہیں, اس طرح سلانٹنگ ہے تاکہ کہیں کوئی چپکے سے نزدیک نہ آئے تو اس پر گولی بار کی جا سکے, یا دور سے کوئی آئے تو اس کو پیرالل جو ان کے جو آؤٹ لیٹ سے وہاں سے مارا جائے. تو ایکچولی جب یہ قلعہ بنایا گیا اس وقت کشمیر میں ڈراٹ تھا, خشک سالی تھی, فصل نہیں, جل گئی تھی دھوپ کی وجہ سے, اریگیشن نہیں تھا, تو لوگ بھوک مر رہے تھے. اکبر بادشاہ نے یہ بنوایا تو آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو مزدوری ملی یہاں پر, تو اس طریقے سے ایک طریقہ بنا کہ اس ڈراٹ کا مقابلہ کیا جا سکے اور لوگوں کی جانیں بچائی جا سکے. یہ قلعہ جو ہے یہاں پر, ادھر آپ سامنے دیکھتے ہیں مسجد شریف بھی ہے, ادھر آگے کی طرف مندر بھی ہے اور ایک گردوارہ بھی ہے, تو ایک قسم کا ایک سیکولرزم کا پورا سسٹم یہاں دکھ رہا ہے. گاندھی جی نے سچ کہا تھا کہ کشمیر میں مجھے انسانیت کے امید کی کرن نظر آ رہی ہے. یہاں جب بھی فسادات ہوئے پچھلے صدیوں سے, ہر وقت ہر فرقے نے ایک دوسرے کی عزت کی, ایک دوسرے کی محبت کی اور ایک دوسرے کو بچایا. لیکن کشمیر کا جو بھائی چارہ ہے, کشمیر کا جو پریم ہے, کشمیر کی جو دوستی ہے, وہ یقیناً ساری دنیا میں ایک مثال ہے اپنی جگہ. اور یہ قلعہ جو ہے, قلعہ جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ ایک پہاڑی پر واقع ہے, ہاری پربت. ہاری کشمیر میں ایک جانور ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مینا, ہر کہتے ہیں اس کو. کسی خوبصورت, اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہو تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ اسے ہر ہچی ہے, یہ ہر جیسی ہے. تو ہر جو ہے اس کو اردو میں یا پتہ نہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں, اس کو مینا کہتے ہیں. تو کسی زمانے میں یہاں پر ایک دیو ہوا کرتا تھا, یہاں پر ایک جھیل تھا جس کو کہتے ہیں ستی سر, یہ جھیل ہوا کرتا تھا. اس میں ایک دیو ہوا کرتا تھا, جل دیو. وہ انسانوں کو کھاتا تھا. کیسے؟ وہ ناک سے دھواں نکالتا تھا, اس دھوئیں میں لوگ
अंधेरा होता था तो लोगों को वो पकड़ता था, वो खाता था। फिर यहाँ एक देवी हुआ करती थी, लोग उसके पास गए, उससे कहा कि भाई हमें आप बचा लो। तो देवी ने क्या किया, उसने अपनी बहन से कहा कि तुम कुछ इंतज़ाम कर लो। उसकी जो बहन थी उसने अपने आप को एक जानवर बनाया, मैना बनाया। कहीं से उसने एक छोटा सा कंकर लाया अपने मुंह में और यहाँ पर इस देव के ऊपर गिराया। तो ये गिरते गिरते ये पत्थर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, जिसको हम हारी पर्वत का पहाड़ कहते हैं। तो इसके नीचे जो वो देव था, जलदेव, वो इसी के साथ ख़त्म हो गया। तो इसके बाद यहाँ से पानी भी निकल गया और ये एक सरसब्ज़ वादी की हैसियत बन गई, जो आज हमारे सामने मौजूद। सर कितना खूबसूरत है ये किला, हाउ मच इट इज़ प्रिटी। वैसे मैं ये समझता हूँ कि कोई रेगिस्तान है उसकी भी खूबसूरती होती है, समंदर की भी खूबसूरती होती है, जहाँ पर लोग रहते हैं, बूदबाश करते हैं, वो भी खूबसूरत होती है, दरिया भी खूबसूरत होती है। और ये किला जो है इसकी भी अपनी खूबसूरती है। हम एक चीज़ की खूबसूरती से दूसरी की खूबसूरती को काम नहीं देख सकते हैं, हर एक चीज़ खूबसूरत है। सर यहाँ से श्रीनगर का नज़ारा कैसे किया जा सकता है? जहाँ से सारा चारों तरफ ये खिड़कियाँ जो लगी हुई हैं, चारों तरफ हम श्रीनगर का दूर दूर तक, मीलों तक नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ पर हम जिसको हम कहते हैं सुलेमान टैंक या शंकराचार्य, वो भी देखते हैं, मुगल गार्डन्स भी देख सकते हैं, हज़रत बल दरगाह शरीफ भी देख सकते हैं, हरवन भी देख सकते हैं, और इस तरफ ईदगाह भी देख सकते हैं, सफ़ा कदल भी देख सकते हैं, और यहाँ पर जितने भी झील हैं या सोरा है, आंचार है, सब देख सकते हैं। यकीनन ये श्रीनगर का हार्ट है, हार्ट ऑफ द सिटी है ये। यकीनन वो लोग थे जिन्होंने ये बनाया, वो आर्किटेक्ट थे, ग्रेट पीपल थे, ग्रेट बिल्डर्स थे। देखिए मस्जिद भी यहाँ पर है, इतनी ऊंचाई पर ताला बनाना ये मेरी समझ से बाहर है। ये पानी आता कहाँ से था उन दिनों? अगर आज तो मोटर से हम नीचे से चढ़ा सकते हैं, लेकिन उन दिनों ये पानी कहाँ से आया? ये तो यकीनन वो लोग ग्रेट आर्किटेक्ट्स थे। मेरे उस्ताद मोहतरम अब थक चुके हैं। आई एम हाईली appreciating my teacher for making we people aware about the knowledge, especially about the said fort, हारी पर्वत फोर्ट। आप लोगों से ये एक गुजारिश है, डू विजिट दिस एरिया, हारी पर्वत फोर्ट इन द हार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी। यहाँ आकर आप सारे शहर का, सारे श्रीनगर का मुशाहिदा कर सकते हैं, और आप एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में कदम रखने के लिए आओगे। हारी पर्वत फोर्ट